لله الذي من علينا بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمعهد الخير والعناية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو البقايا من البقايا، وعلى آله وأصحابه ذوي الرعاية والدراية، صلاة وسلاما لا غاية لهم ولا نهاية. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. جان دے دو وعدے دیدار پر، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا کام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا کام ہو ہی جائے گا. یاد رہ جائے گی بے باکیاں، یاد رہ جائے گی بے باکیاں، نفس تو رام ہو ہی جائے گا، نفس تو رام ہو ہی جائے گا. اعلیٰ حضرت عشق محبت فرماتے ہیں، سائل و دامن سخی کا تھام لو، سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. حضرات مقدس، ہم اور آپ جمع ہوئے نماز جمعہ کے لیے. جمعہ یہ جمع سے بنا ہے، مانا اکٹھا ہونا، مانا کیا ہے اکٹھا ہونا. جمعہ اس لیے اس کو جمعہ کہتے ہیں، اکٹھا ہونے کے معنی. جمعہ میں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جمعہ میں یہ ہوتا ہے جب مسلمان سارے محلے کے مسلمان جب مسجد میں ایک ساتھ جمع ہو گئے اور جب ساتھ جب باہر نکلے، جب باقی فرقہ دیکھے گا تو کہے گا آج بھی مسلمان، آج بھی اللہ کے نام پر ایک ہو سکتا ہے. ابھی ان سے الجھنا بسی بات نہیں ہے. اللہ کے نام پر اکٹھا ہو سکتا ہے، اللہ کے نام پر ایک جگہ یہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتے ہیں. اب ان سے الجھنا ہماری بس کی بات نہیں ہے. ایک جمعہ کی سب سے بڑی خاص وجہ ہے، اور بہت ساری سی وجوہات ہیں حضرات محترم. لیکن دیکھا جائے ہر شخص اپنوں میں پریشان ہے، ہر جگہ ہم ہی مارے جاتے ہیں، ہر جگہ ہم ان کو ہی ستایا جاتا ہے. لیکن
قابل توجہ بات یہ ہے، ہم کو ستانے والا غیر ہے، ہم کو ستانے والا غیر مسلم ہے، یا تو ہم کو وہ ستاتا ہے جو نبی کا کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن دل میں محبت نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا ہم ہی مسلمان ہیں اور جتنے سارے ہیں وہ سب بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر ہر شخص مسلمان نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے پائے جاتے ہیں جو صرف اللہ کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے ہیں، اور کچھ شخص ایسے پائے جاتے ہیں جو صرف نبی کو مانتے ہیں، کچھ شخص ایسے پائے جاتے ہیں جو اللہ اور رسول کو تو مانتے ہیں لیکن جھوٹا مانتے ہیں، کچھ شخص ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو دل میں اللہ اور اس کے رسول کو بظاہر مناسبت کو رکھے ہوئے ہیں، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، دل میں کچھ اور بھرا ہوا ہے۔ کچھ لوگ بھی ایسے پائے جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ نے سب اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ انسان ایک امڑتا ہوا سیلاب کی طرح دکھائی دیتا ہے، امڑتا ہوا سیلاب کی طرح نظر دکھائی، امڑتا ہوا سیلاب کی طرح نظر آتا ہے۔ آپ بہت سارے انسانوں کو دیکھیے گا لیکن یہ نہ سمجھیں کہ میرے میں، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ہمارے میں، یہ حدیث آپ کے نہیں ہے، یہ آپ کو ستانے والے ہیں، یہ آپ کو پریشان کرنے والے ہیں، یہ آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ سنی صحیح عقیدہ مسلمان کو ہر شخص ستانے والا ہے، ہر شخص پریشان کرنے والا ہے، لیکن توجہ کی بات یہ ہے، کچھ علماء بھی پائے جاتے ہیں جو ناموں نہاد لباس اور کر کے علماء میں گھسے ہوئے ہیں، لیکن عوام اہل سنت میں ایسا مشہور ہو گیا ہے اگر کہیں علماء کو دیکھا، میں غیر کی بات نہیں کر رہا، غیر کو تو بتا ہی دیا کہ غیر جب مسلمان کو دیکھتا ہے تو تنقید کرتا ہے، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، سنی صحیح العقیدہ کی بات کر رہا ہوں۔ جب وہ علماء کو دیکھتا ہے تو سنی صحیح العقیدہ مسلمان تنقید کرتا ہے علماء پر، یہ علماء جا رہا ہے، یہ چندہ خور ہے، یہ پیسہ لینے والا ہے، یہ پیسہ لوٹنے والا ہے، یہ ایسا کرنے والا ہے، علماء پر تنقید کرتے ہیں، علماء پر مانتے ہیں، بہتان مانتے ہیں، جانے کیسے کیسے حالات علماء میں گزرے ہیں۔ آپ علماء کو معمولی سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ علم رکھنے والے ہیں، جو اللہ میں سب سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ علم کو جاننے والے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں کیا وہ جو حضرات ہیں جو علم نہیں رکھتے ہیں یا وہ حضرات ہیں جو علم رکھتے ہیں؟ تم تنقید تو کرتے ہو، اللہ رب العزت کے فرمان کو اپنے سامنے نہیں رکھتے ہو، علماء پر تنقید تو کرتے ہو، علماء پر تنقید کرنے سے پہلے قرآن مقدسہ کی آیت کو دیکھ لو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں جو سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ علم رکھنے والے ہیں، جو جانتے ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ اب آپ تنقید کرتے ہو، آپ اپنی پیدائش سے اندازہ لگاؤ، جب پیدا ہوئے تو علماء کو بلایا گیا تھا، جب آپ کی جوانی کا عالم ہوا، جب عالم شباب پر پہنچے علماء کو بلایا گیا، جب قبر میں لٹایا جا رہا ہے کس کو بلا رہے ہو؟ علماء کو بلایا جا رہا ہے، فاتحے کی بات آئی کس کو بلایا جا رہا ہے؟ علماء کو بلایا جا رہا ہے۔ آخر جب ہر جگہ علماء کام آ رہا ہے تو علماء کی تنقید کیوں کی جا رہی ہے؟ علماء پر طنز کیوں کیا جا رہا ہے؟ علماء پر لعن طعن کیوں کیا جا رہا ہے؟ آخر کیوں چندہ خور کہا جا رہا ہے؟ ان کو چندہ خور کس لیے کہا جا رہا ہے؟ اگر گھر پر پہنچ جائے تو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ دروازہ تک بند کر لیتے ہیں، 10-20 روپیہ 100 روپیہ دینے کے لیے دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ دینے والا اللہ رب العزت ہے، جس کو جتنا چاہے اتنا نواز دے۔ یہ علماء آپ کے جن آپ علماء کو دیکھ رہے ہیں، یہ علماء ایسے علماء نہیں بنے ہیں آپ مدرسے میں جا کر کے آپ 10 دن ٹھنڈیوں کے موسم میں آپ 10 دن گزار لیں، میں آپ کو مان جاؤں گا کہ آپ علماء کی اس دن قدر کرنا سیکھ جائیں گے، آپ اس دن علماء کو پہچان جائیں گے ان کی قدر کیا ہے۔ آپ علماء کو ایسے دیکھ رہے ہیں، انگریزوں کا دور تھا، علامہ فضل خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا کہ آپ پر جہاد
جہاد فرض ہو گیا ہے، سارے سنی صحیح العقیدہ مسلمان میدان میں جمع ہو گئے تھے۔ انگریزوں نے کہا تھا آپ کو کتنی دولت چاہیے، آپ کو کتنا پیسہ چاہیے، میں آپ کو پیسہ لا کر کے دوں گا۔ علامہ فضل خیر آبادی نے کہا یہ بکنے والا مجاہد، یہ چند پیسوں پہ بکنے والا اپنی ایمان کو بیچنے والا نہیں ہے۔ آپ نے جب اتنا کہا تھا تو انگریزوں نے 10-20 کلومیٹر تک علماء کی لاش کو ٹانگ دیا تھا۔ اب بتاؤ وہاں پر مار کھانے والا کون سا جوہلا تھا، وہاں پر مار کھانے والے کون سے بغیر علم والے تھے؟ وہاں پر کوئی بغیر علم آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو علماء میدان میں آئے تھے، جن علماء کی قربانیاں دی گئی تھی، آپ ان کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ آپ اتنے فخر سے آج جی رہے ہیں، ہمارے سروں پر آج ہمارے سروں پر صحیح سلامت سرے قائم ہے۔ آج آپ کے پاس قرآن مقدسہ حفاظت سے پہنچ گئی ہے، ایمان پہنچ گیا حفاظت سے۔ یہ علماء کی دین ہے، یہ مفتیان کرام کی دین ہے، یہ ہمارے شیخ کی دین ہے، ادبا کی دین ہے، جو آج آپ تک ایمان پہنچا ہے۔ ورنہ انگریزوں نے ایک ایسی میٹنگ قائم کی، کہا علماء ایسے نہیں جائیں گے، ایسے علماء نہیں ختم ہوں گے، آپ چاہے ان کو قتل کر دے، چاہے جس فندے پہ لے جا کر کے لٹکا دے، یہ علماء اپنے فتوے کو بدلنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک میٹنگ قائم کی تھی، میٹنگ میں یہ ہوا تھا ہم ایک ایسی علماء کی جماعت کو پیدا کریں گے، ہم ایک ایسی علماء کو جماعت کا لائیں گے، ان کے مقابل لائیں گے جو یہ کہے گی جہاد ہم پر فرض نہیں ہے، انگریزوں کی حکومت صحیح ہے، انگریزوں کے خلاف لڑنا یہ صحیح نہیں ہے، کہ ہم ایک ایسی جماعت قائم کریں گے۔ جو انہوں نے وہ جماعت قائم کی تھی وہ کوئی جماعت اور نہیں بلکہ کہیں اسماعیل تھانوی کی جماعت تھی، کہیں قاسم نانوتوی کی جماعت تھی، کہیں وہابیوں کی جماعت تھی، کہیں وہ چکڑالویوں کی جماعت تھی، کہیں خارجیوں کی جماعت پیدا ہوئی تھی۔ تمام جماعت کو پیدا کر دیا۔ اب سنی صحیح العقیدہ کے ان سینوں سے جو ہے ایمان کو نکالنا شروع کیا۔ جب انگریز ناکام ہو گئے تو ان خبیثوں کے ذریعہ سے ایمان کو دل سے نکالنا شروع کر دیا۔ تب یہ تہمت باندھنے لگے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ جو بابا جو بزرگان دین ہے یہ کچھ نہیں دے سکتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جانا یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ جب یہ خبیث پیدا ہوئے تب جا کر کے یہ فتنہ پیدا ہوا۔ آج علماء پر کوئی غیر تنقید نہیں کر رہا ہے، آپ ہی تنقید کر رہے ہیں۔ اگر آج آپ نے علماء کی حفاظت نہیں کی، اگر یہ چھوڑ کر چلے گئے تو میں دیکھتا ہوں آپ کا جنازہ پڑھانے والا کون نظر آتا ہے، آپ کا نکاح پڑھانے والا کون نظر آتا ہے، کان میں آذان دینے والا نظر کون آتا ہے، صحیح سے نماز کا طریقہ بتانے والا کون نظر آتا ہے، صحیح سے وضو کا طریقہ بتانے والا کون نظر آتا ہے، صحیح سے آپ کو غسل کرنے کا طریقہ کون بتائے گا، صحیح سے آپ کو فاتحہ کا طریقہ کون بتائے گا۔ ہر چیز کا طریقہ، قرآن کو سمجھنے کا طریقہ، حدیث کو سمجھنے کا طریقہ آپ کو کون بتائے گا۔ اگر یہ علماء چلے گئے تو آپ خسارے میں پڑ جائیں گے، آپ گھاٹے میں پڑ جائیں گے، پھر اس کے ذمہ دار آپ ہی ہوں گے۔ علماء پر تنقید بند کرو، علماء پر تنقید مت کرو۔ میں اس بات سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہوں، جو علماء نہیں ہیں، لبادہ علمیت کا اوڑھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بظاہر علماء کہتے ہیں، 5 ہاتھ کی ٹوپیوں کے بوجھ سے سر دبا ہوا ہے، 2 ہاتھ کی داڑھی رکھ کر کے 40 کلو کا کرتا پہن کر کے جو عوام میں مارکیٹ میں نظر آتا ہے، اس کو مت دو عزت، اس کو کچھ مت دو، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھو، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ علماء نہیں ہے، بس علمیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے، اور اپنے ممبر پر بھی مت چڑھنے دو، اپنے گھر پر بھی مت بلاؤ۔ میں کہتا ہوں آپ سچے علماء کو بلاؤ، سچے علماء کو پہچانو، جو حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو پہچانو، آپ ان سے کام لیجئے۔ ورنہ کیا ہوگا، یہ چھوڑ کر چلے گئے، پھر وہی کوئی تو اونچا پیجامہ والا، یہ تو خالی سینہ والا، بغیر علم والا، علم ظاہر نظر کرتا ہوا آپ کے سامنے آئے گا، آپ کا وہی جنازہ پڑھائے گا، آپ کا وہی نکاح پڑھائے گا، وہی فاتحہ بنائے گا، اپنے گھر سے نئے مسائل گڑھ کر کے بتائے گا، وہ آپ کو نئے مسئلے بتائے گا جو کتاب و سنت کے مطابق ہے ہی نہیں ہے۔ آپ علماء پر تنقید بند کیجئے، علماء کی عزت کیجئے، ان کی توقیر کیجئے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، جب یہ بات آئی کہ آخری رسول اللہ رب العزت نے اپنا بھیج دیا، تو اب یہ جو نبوت کا کام تھا، جو رسالت کا کام تھا، اب تو نبی آئیں گے نہیں، اب تو نبی پیدا ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سورج ادھر سے نکل سکتا ہے لیکن نیا نبی نہیں پیدا ہو سکتا ہے، سورج ادھر سے نکل سکتا ہے لیکن نیا نبی نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ جب نبوت کی آخری مہر لگ گئی تب اب جو نبوت کی بات ہے وہ کون پھیلائے گا؟ جو نبوت کی ذمہ داری ہے وہ کس کے کندھوں پر ہوگی؟ اتنی بڑی ذمہ داری کس کے کندھوں پر دی جائے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، جو میرے وارث ہوں گے وہ علماء ہوں گے، یہ علماء میرے وارث ہیں۔ آپ آج ان کے وراثت کے ساتھ ایسا کھلواڑ کر رہے ہیں، جو وارث بنے ہوئے ہیں ایسا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ میدان محشر میں جب نبی پاک پوچھیں گے میں نے ان کو وارث بنا کر کے بھیجا تھا، تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ چوراہے پر کہتے تھے چندہ خور ہے، چوراہے پر پہنچتے تھے، تنقید کرتے تھے، طنز کرتے تھے، آپ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، تو آپ کے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا؟ آپ اس وقت کیا کہیں گے؟ نبی پاک فرماتے ہیں من صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جو عالم کے ساتھ بیٹھا وہ میرے ساتھ بیٹھا، اور جو میرے ساتھ بیٹھا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو میرے ساتھ جنت میں بٹھائے گا۔ یہ عالم کے ساتھ بیٹھنے کی فضیلت ہے، اور آج عالم کو دیکھتے ہیں تو 10 کلومیٹر دور بھاگتے ہیں۔ کیا وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے؟ وجہ ہے کیا علماء سے دور بھاگتے ہو؟ کیا علماء جو آپ پر نماز کا حکم لاگو کرتے ہیں، یا جو حکم آپ پر بتاتے ہیں کہ آپ چندہ دیجئے یا آپ نماز قائم کیجئے، اس وجہ سے آپ علماء سے بھاگتے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے جو علماء سے آپ اتنے پیچھے ہٹتے ہیں؟ کیا بات ہے آپ علماء سے اتنی بے توجہی اختیار کیے ہوئے ہیں؟ آخر کون سی وجہ آپ کو علماء سے دور کر رہی ہے؟ آپ کو تو علماء سے محبت کرنی چاہیے، علماء سے لگاؤ رکھنا چاہیے، علماء کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، لیکن پتہ نہیں کون سے آپ رستے پہ نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کو چندہ نہ دینا پڑے اس لیے آپ دور بھاگتے ہیں، تو میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں، کنز الایمان میں لکھا ہوا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی نقل کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت صالبہ، 2 صالبہ ہیں، ایک تقریباً جنگی یا بدری ہے جو اس وقت شہید ہو گئے تھے، وہ بڑے نیک عابد زاہد تھے، لیکن ایک صالبہ اور ہے جو یہ تقریباً حضرت عثمان ذو النورین کے دور میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ یہ بہت غریب تھے، حضور پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا سرکار ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ ہم مالدار ہو جائیں، ہمارے پاس بہت سارا دولت آ جائے۔ حضور نے فرمایا صالبہ تمہارے لیے اتنا کافی ہے، اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو، پھر آئے کہا سرکار ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ ہمارے پاس مال آ جائے، ہم بھی مالدار ہو جائیں، ہم بھی مالدار میں سے ہو جائیں۔ یہ مالدار کی دعا، مالداری کے لیے دعا کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اتنا مال کے لیے دعا کرنا جس سے اللہ رب العزت کو بھول جاؤ، اس کے نبی کو بھول جاؤ، یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اتنے مال کی دعا کرنا جس سے اللہ رب العزت ہمیشہ یاد آتا رہے، اس کا رسول ہمیشہ یاد آتا رہے، دینے کا جذبہ پیدا ہو، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، بلکہ تو یہ حضرت عثمان غنی کا صدقہ ہے، یہ تو حضرت عثمان ذو النورین کی سمجھو برکتیں ہیں، یہ ان کی عطائیں ہیں جو ان کے صدقے میں اللہ رب العزت ہم سب کو مالدار کرے۔ لیکن اتنی دولت دے، اتنی دولت دے جس سے ہمارے اندر تکبر نہ آئے۔ اب بارگاہ نبی میں وہ بار بار آتے رہے صالبہ اور کہتے رہے سرکار ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ ہم مالدار ہو جائیں۔ سرکار نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا، اے مولا صالبہ کو تو مالدار کر دے۔ اللہ رب العزت نے صالبہ کی بکریوں میں اتنی وسعت بڑھا دی، اتنی دولت بڑھا دی کہ صالبہ کی بکریاں اب محلے میں نہیں رہ رہی ہیں، اتنی بکریاں ہو گئی ہیں کہ اب وہ میدانوں میں چرانے لگے ہیں، اتنی بکریاں بڑھ گئی ہیں میدانوں کو چھوڑ کر کے جنگل کی طرف نکل گئے ہیں، پورا جنگل صالبہ کی بکریوں سے بھر گیا ہے۔ پہلے تو بجماعت نماز ادا کرتے تھے، جماعت سے صالبہ نماز پڑھتے تھے، لیکن جب سے بکریاں آ گئی ہیں اب وہ نماز جماعت ترک بھی کر دی گئے، نماز کو ترک کر دیا گئے، نماز کو ختم کر دیا۔ حضور نے فرمایا صالبہ کہاں ہے؟ کہا اللہ رب العزت، صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اللہ رب العزت نے
साहिबा की बकरियों में इतनी वसाअत रख दी है, उनको इतना मालदार कर दिया है कि मोहल्ला छोड़ करके जंगल की तरफ रुजू कर दिए हैं। वो जंगल की तरफ चले गए हैं, वो जंगल की तरफ निकल गए हैं। तो जब रमज़ान मुबारक का महीना आया, जब भेजा गया कि जा करके ज़कात ले करके आओ, जो उलमा आज आपके घर जाते हैं ज़कात लेने के लिए, ये कोई अपना रिवाज नहीं है, बल्कि हुजूर के ज़माने में भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को रवाना करते थे, जाओ ज़कात लेके आओ। अगर ये रवाज ना होता तो सालिबा के पास क्यों सहाबा इकराम को भेजते? सहाबा इकराम गए, कहा सालिबा ज़कात दे दो। अब हुजूर पाक ने भेजा है, कहा नहीं ज़कात मांग रहे हो या टैक्स है, हम ज़कात वकात नहीं देंगे, ये मुझे टैक्स लग रहा है। अब सहाबा इकराम चले आए तो सहाबा इकराम ने हुजूर से अर्ज़ किया, हुजूर सालिबा कह रहे हैं ये तो टैक्स मांग रहे हैं आप, ये टैक्स है। तो हुजूर ने फरमाया लानत हो सालिबा पर, लानत हो। आपने इतना फरमाया था सालिबा पर लानत हो। कुछ दिन के बाद सालिबा आए, कहा हुजूर ज़कात का माल है, ज़कात का माल ले लीजिए। हुजूर ने फरमाया जिस माल को अल्लाह ने लेने से मना फरमा दिया है, कतान में उस माल को नहीं ले सकता हो। हुजूर पाक ने माल को लेने से मना फरमा दिया। ये समझो कि जो तुम माल को देते हो जो उलमा खाएंगे नहीं, ये अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का भी दर्जा रखता है। दिल की जो मोहब्बत है, जिस अकीदे के साथ आप उलमा को देखते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है। आप किस नियत के साथ उलमा को दे रहे हैं। अगर बुग़्यत के साथ देख रहे हैं तो कभी काबिल कबूल नहीं होगा। अगर आपने लिल्लाहियत के साथ 1 रुपया भी दिया है, बारगाह यज़ी में कबूल हो गई, निजात के लिए वही ज़रिया बन जाएगा। अब हुजूर की बारगाह में आए, कहा हुजूर माल ले लीजिए। कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लेने से मना फरमा दिया है, मैं इस माल को नहीं लूँगा। अब जब हुजूर पाक मिसाल फरमा गए, जब मुनकिरीन ज़कात पैदा हुए, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जंग की, जब मुनकिरीन ज़कात ख़त्म हुआ, फिर सालिबा पहुँचे, कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से ये ज़कात ले लीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इश्क को तो देखो, कहा जिस माल को रसूल ने लेने से मना कर दिया हो, सिद्दीक़ उस माल को कतई नहीं ले सकता है। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन की बारगाह में आए, कहा इस माल को ले लीजिए। कहा जिस माल को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने लेने से मना कर दिया हो, मैं उस माल को कतई नहीं ले सकता हूँ, उस माल को मैं नहीं ले सकता हूँ। सालिबा का अश्र हुआ, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, उसकी बकरियां भी ख़त्म हो गई, सारे उसके माल सब कुछ खाक में मिल गए। आप अपनी दौलत पर घमंड मत कीजिए। उलमा पहुँचे, इज्जत से नवाजे, इज्जत के साथ बैठाएं, जो कुछ हो सके हकीकत के साथ माल का जितना फ़ीसद निकलता है उलमा को थमा दीजिए, इनकी ज़िम्मेदारी है। ये क्या करेंगे ये आपसे पूछेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन चंद जुमलों को कबूल फरमाए। हमारे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई से आप फरमाए। सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, उसके बाद आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ज़माने में जनाब इमाम अहमद रज़ा का जनाब वमा अलैना इल्लल बलाग।